آپ پوچھتے ہیں حضور فرمائے اہل بیت اطہار کا شکر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارا شکر یہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا شکر یہ ہے جس دن مل جائے تقسیم کر دیتے ہیں، جس دن مل جائے تقسیم کر دیتے ہیں، اور جس دن نہ ملے شکر ادا کرتے ہیں۔ پوچھا حضور شکر کس چیز کا؟ فرمایا اگر مل جاتا تو اس کا حساب دینا پڑتا، ہم کہتے ہیں مولا آج تیرے حساب سے جان چھٹ گئی، اس پر شکر ادا کر۔ سبحان اللہ۔ بات یہ کہ تقسیم والے جو بن جاتے ہیں وہ پیکر ادب ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی تقسیم پر جو راضی ہو جائے وہ پیکر ادب ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا پہ راضی رہے وہ پیکر ادب ہوتا ہے۔ اب یہ بیان کر کے اب آگے چلتے ہیں۔ ایک روز امام ابو سعد نیشاپوری تہذیب الاسرار میں لکھتے ہیں کہ ادب سے مراد کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کل الادب معرفت حقوق اللہ تعالی فی النعم والنقم۔ فرماتے ہیں اصل ادب کیا ہے؟ اللہ کے حقوق کی معرفت کا نام ہی ادب ہے۔ سبحان اللہ۔ فی السراء والضراء، خوشحالی کے دنوں میں دے دے اس کی معرفت کا نام بھی ادب ہے، اور تنگ دستی کے دنوں میں نہ دے تو اس کی معرفت کا نام بھی ادب ہے۔ ہر حال میں خدا کی بارگاہ میں شکر گزار بندہ بن جانا ادب ہے۔ اب یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، اور امام بیہقی روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ انہوں نے ایک شخص سے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میں اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کروں؟ آپ لوگ دیکھیں بچے ہیں، صاحبزادگان ہیں، آپ اولاد ہیں، آپ اس پروسیس سے گزر رہے ہیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں، جو تو اور ویسے بھی علم تو کبھی ختم نہیں ہوتا، من المہدی الی اللحد تک تو جاری و ساری ہے، تو ہر حال میں اگر عالم ہو کر بھی اپنے آپ کو متعلم بنائے رکھے، مربی ہو کر بھی متربی بنائے رکھے، اس کا مطلب ہے اس نے ادب سیکھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ادب کیا سکھاؤں میں؟ ادب ابنک، اپنے بچے کو ادب سکھا۔ فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِكَ، تو قیامت کے دن تم سے تمہارے بیٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، کہ تم نے اسے کیا ادب سکھایا اور اسے تم نے کون سا علم سکھایا۔ اسی طرح اسی ادب کے بارے میں امام مالک فرماتے ہیں، میں جب گھر سے نکلا میری والدہ نے مجھے حضرت ربیعہ کی بارگاہ میں بھیجا، اور اسے امام مالکی فرماتے ہیں، فی الدیباج میں فرماتے ہیں کہ وہ مجھے فرماتی ہیں میری والدہ، اذهب الی الربیعہ، اے مالک حضرت ربیعہ کے پاس جاؤ، وہ اپنے وقت کے فقیر تھے۔ فرمایا تعلم من ادبہ قبل علم، پہلے جاؤ حضرت ربیعہ کے علم سے پہلے ان کے ادب سیکھو۔ پھر اس کے بعد امام مالک کے شاگرد تھے عبد الرحمن بن قاسم، 191 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ وہ فرماتے تھے میں نے امام مالک کی بارگاہ میں کتنا عرصہ گزارا؟ 20 سال، 18 سال ادب سیکھا، 2 سال علم سیکھا۔ بعد میں مجھے سمجھ آئی کاش وہ 2 سال مزید ادب سیکھتا تو کچھ بن جاتا۔ بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ہمارا حال تو یہ تھا کہ اسے بھی ہمارا حال تو یہ تھا کہ جب ہمیں طلبنا الادب حین فاتنا المؤدبون، فرماتے ہیں ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ادب والوں کی صحبت اچھے وقت میں پائی۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی ادب سیکھا وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ہم کہتے تھے کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ادب والوں اور ادب لائبریریوں کی کمی ہے، کتابوں کی کمی ہے، کتاب والوں کی کمی ہے، یا اردو بازار اور یہاں کا بھی آپ کا 12 مارکیٹ ہوگی،
تو یہاں کوئی کتابوں کے ڈھیروں کی کمی ہے؟ اگر ڈھیر اٹھا کے چلنے کا نام علم ہے تو پھر کوئی اور بھی عالم ہو جاتا جس پر ڈھیر ڈالا جاتا. تو بات کیا ہے؟ کمی نہیں، مگر کمی کس چیز کی ہے؟ ان کا اوراق تو سکھا دیے مگر اوراق کا ادب کوئی نہ. اوراق کھولنا تو سکھا دیے، کتاب کھول کر درب یدربو تو سکھا دیا، مگر اس دربا کا ادب کوئی نہ سکھا سکا. اس علم کو پڑھنا تو سکھا دیا، ترکیب تو سکھا دی، اس میں سے نحوی اور صرفی اصول تو سکھا دیے، اس میں سے عقلیہ بھی سکھا دی، نقلیہ بھی سکھا دی، درایت بھی سکھا دی، روایت بھی سکھا دی، منطق بھی سکھا دی، وہ ساری کتب بھی پڑھا دی، مگر ان کتب کا ادب کرنا کسی نے نہیں سکھا. آپ کبھی گئے ہیں؟ حرمین شریفین میں بھی گئے ہوں گے، مکہ معظمہ میں بھی گئے ہوں گے. آپ نے اپنی آنکھوں سے مجھے یہ بتائیں، اپنی آنکھوں سے قرآن مجید رکھ کے اس کو تکیہ بنا کے کتنے لوگوں کو سوتے ہوئے دیکھا؟ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ ہاتھ کھڑا کر. اس کا مطلب ہر قرآن مجید اٹھانے والا اگر پیکر ادب ہوتا تو قرآن اس کے دل میں ہوتا، اس کی آنکھوں میں ادب ہوتا، اس کی زبان میں ادب ہوتا، اس کی لسان میں ادب ہوتا، اس کے چلنے میں ادب ہوتا، اس کی سوچ اور فکر میں ادب ہوتا. منہاج القرآن و نظام المدارس میں کیا ہو رہا ہے؟ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں میرے منہاج القرآن کا مطلب یہ ہے، آسان لہجے میں بتا رہا ہوں، جو ادب قرآن میں ہے میں چاہتا ہوں اس منہاج پہ چلنے والے میں آ جائے. جو قرآن ادب میں ہے، جو ادب قرآن میں ہے، وہی نظام المدارس کو اپنانے والے میں آ جائے. اب یہاں پر میں اس کو ایک اور جہت پر جانا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ مبارک فرماتے ہیں میں نے خدا کی عزت کی قسم اپنی زندگی میں 30 سال ادب سیکھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث، میں نے 30 سال ادب سیکھا اور 20 سال علم سیکھا، اور پھر بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ در حقیقت 2/3 حصہ تو دین میں صرف ادب کا تھا. 2/3 حصہ دین میں صرف ادب کا تھا. پھر مجھے سمجھ آئی کہ ایک روز ابن جماعہ نقل کرتے ہیں تذکرۃ السامع اور متکلم میں، فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک عالم، ایک کبیر عالم اور مفتی وقت اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے اور خراسان یا کہیں بھیج رہے تھے. فرماتے بیٹے ایک باب اگر ادب کا سیکھ کر آ جانا، ایک چیپٹر اگر ادب کا سیکھ کے آ جانا تو 70 ابواب علم کے سیکھنے سے میرے نزدیک زیادہ افضل. حاضر محترم، یہ کہہ کر اب میں 2 روایات اس ضمن میں عرض کر کے اگلے پوائنٹ کی طرف چلوں گا. شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں اور عوارف المعارف میں لکھتے ہیں، اور حضرت ابو حفص الحداد سے پوچھا تصوف کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں التصوف کلہ ادب. اصل میں یہ پتہ کی بات ہے. فرماتے ہیں اصل حقیقت سارا کا سارا تصوف ہے ہی ادب. حضرت کیسے؟ فرمایا لکل وقت ادب، ہر وقت کا ادب ہے. لکل حالت ادب، ہر حالت کا ایک ادب ہے. ولکل مقام ادب، ہر مقام کا ادب ہے. ولکل فرمایا ہر شے کا ادب ہے، حتیٰ کہ اوقات کا بھی ادب. اور جو لوگ اپنے وقت کا ادب نہ کر سکے وہ کھو گئے، اور جن کو اپنے وقت کا ادب آ گیا اور جو وقت کا ادب کر سکے وہ رجال حق میں شامل ہو. اس لیے امام وقت تھے، وہ فرماتے تھے، فقہ کے ایک امام تھے، وہ فرماتے تھے کہ ایک روز ہم مجلس میں بیٹھے تھے کہ ہمارے شیخ کو ہم نے 17 دفعہ مجلس میں اٹھتے ہوئے دیکھا. کتنی دفعہ؟ 17 دفعہ. 17. ہم حیران ہوئے کہ کوئی شیخ بھی نہیں آیا، کوئی بڑے عالم اور عالم کبیر بھی نہیں آئے، اور یہ 17 دفعہ دوران درس کیوں کھڑے ہوئے؟ ان سے پوچھا حضرت ماجرا کیا؟
وہ کہتے ہیں در حقیقت میرے شیخ کا 2-3 سال کا بچہ گلی میں کھیل رہا، وہ دوڑتے دوڑتے وہ جب مسجد کے اندر آتا، میری نگاہ اس پر کھڑی ہوتی تو میں شیخ کے ادب میں کھڑا ہو جاتا، وہ واپس چلا جاتا، پھر آتا، پھر کھڑا ہو جاتا، اس کو کیا پتا کہ میں اس کے لیے نہیں، میں اپنے شیخ کے ادب میں کھڑا ہوں۔ اس لیے پھر امام فرماتے تھے ہمارے ہاں تو یہ ہوتا تھا کہ ہم ان کتاب کے اوراق کا بھی ادب کرتے، بے شک ہمارے وقت کے جو فقیہ تھے، بے شک ہمارے وقت کے جو فقیہ تھے ان میں سے ایک فقیہ وقت تھے، ایک رات انہوں نے 17-18 دفعہ، ان کا پیٹ خراب تھا، وضو کرتے رہے، پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میں شریعت کی کتاب کو، اس کے ایک ورق کو بھی میں بغیر وضو ہاتھ لگاؤں۔ پیٹ خراب تھا، جیسے ہی میرا وضو ڈسٹرب ہوتا میں پھر وضو کرتا، پھر آتا، پھر جاتا، 17 دفعہ آتا جاتا رہا، مگر میری کوشش یہ تھی کہ اس علم کی کتاب کے ایک ایک ورق کا ادب قائم۔ اس کے بعد آخری بات اس ضمن میں عرض کرنے لگا ہوں کہ امام ابو سعد نیشاپوری وہ لکھتے ہیں اور امام شہاب الدین السہروردی کی کا قول نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک روز حضرت سری سقطی مجلس میں بیٹھے تھے، حضرت سری سقطی مجلس میں بیٹھے تھے، ساری رات عبادت کرتے رہے، آپ فرماتے ہیں عبادت کر کر کے میں تھک گیا، مسجد میں بیٹھا تھا، تھکاوٹ کی وجہ سے میں نے اپنے قدموں کو پھیلا دیا، پھیلانے کی دیر تھی کہ مجھے ہاتف غیب سے آواز آئی، اور آواز یہ تھی کہ اے سری کیا ہاں کذا تجالس الملوک، کہ اس طرح بادشاہوں کی مجلس میں بیٹھا جاتا۔ میں کانپ گیا، میں نے اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لیا، فرماتے خدا کی عزت کی قسم 60 سال گزر گئے میں نے کسی مجلس میں ٹانگوں کو پھیلایا نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں سمجھ گیا کہ خلوت کا بھی ایک ادب ہے، سبحان اللہ، اپنے رب کا ادب خلوت میں ادا ہوتا ہے، کیونکہ جلوت میں تو بندہ محتاط رہتا ہے۔ پتا چلا اصل ادب کیا ہے کہ جب بندہ ریلیکس ہو، اس میں بھی کوئی لفظ اس کی زبان سے ادا نہ ہو جس میں بے ادبی ہو۔ جب ریلیکس ہو تو پھر کوئی ادا اس کی ایسی نہ ہو، پاؤں کو ریلیکس ہو کر نہ پھیلا دے۔ تو ہمایا کہ اہل اللہ کا ادب یہ تھا کہ وہ جب اپنی خلوتوں میں بھی ہوتے تھے وہ پیکر ادب بن کے رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حاضر محترم، آپ لوگ اتنی تیزی سے آج ہمارے مدارس میں دارالافتاء قائم ہو رہے ہیں، دارالافتاء قائم ہو رہے ہیں، مفتیان حضرات، آپ تو بڑے ہیں، آپ تو آداب علم سے مزین ہیں، مگر اب تیزی سے ہر جگہ مفتی کورس کروا کر جو فتویٰ کے قابل علماء کو بنایا جا رہا ہے۔ میری ایک کتاب ہے آداب اختلاف، یہ ہے، میں کہوں گا کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ گفٹ کے طور پر یہ پیش کریں۔ اگلی میری آداب الافتاح، آداب الفتویٰ والافتاء آ رہی ہے، تیسری پہلی ادب علم آ رہی ہے، بلکہ ادب اور اخلاق پہ آ رہی ہے، دوسری آداب علم پر ہے، دوسری آداب معلم پر ہے، پھر متعلم پر ہے، پھر مفتی پر ہے، مستفتی پر ہے، حوار پر ہے، مناظرہ پر ہے، پھر آداب اختلاف پر، یہ پوری سیریز اس ٹاپک پر انشاءاللہ۔ اس میں جو اگلی بات یہ ہے کہ ان سے پوچھیں جو صاحبان فتویٰ تھے ان کے ہاں فتویٰ کا ادب کیا ہوا کرتا، جو بات بڑی ضروری ہے سمجھنے والی۔
میں اس پر چند اقوال آپ کے سامنے اور آخر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث اور روایت پیش کر کے اس کو ختم کروں. امام مالک سے پوچھا گیا، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ہاں فتوے کا ادب یہ تھا. یہ پورا ایک میرا مسودہ ہے، میں اس میں چند ایک جو مقامات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسی کے ضمن میں، جو بڑا ضروری ہے آج ہمیں سمجھنا. تکفیریت کیوں تیزی سے جنم لے رہی تھی؟ شدت پسندی کیوں پیدا ہو رہی تھی؟ ہمارے اندر نفرتیں کیوں جنم لے رہی تھیں؟ ایک مکتبہ فکر دوسرے مکتبہ فکر کے خلاف کیوں ہو رہا تھا؟ اس کی ایک تو وجہ کہ وہ جو اجلت تھی فتووں میں، اس نے ہم نے ایک دوسرے کو دور کرنا شروع کر دیا. ان نے بہت پیدا کر دیا، دوری پیدا کر دی. اب ہم ان کی بارگاہ سے پوچھتے ہیں جو اصل میں اہل فتویٰ تھے، جو اہل تقویٰ تھے، جو اہلیان علم تھے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارا کرتے تھے، ان کے ہاں فتویٰ کے آداب کیا تھے؟ حضرت عقبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ صاحب تو ابن عمر 34 شہر، فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی بارگاہ میں 34 سال گزارے. کتنے؟ 34 سال. فرماتے ہیں میں نے کثرت سے، جب بھی ان سے کوئی سوال کیا جاتا، فتویٰ پوچھا جاتا، وہ کثرت سے ایک ہی جملہ بولتے. میں نے پوچھا حضور وہ کیا بولتے تھے؟ کہتے ہیں کثرت سے کہتے تھے لا ادری لا ادری لا ادری. پتا چلا اصل علم تو لا ادری میں چھپا ہوا. پھر حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ لا یکاد یفتی فتیا ولا یقول شیء الا قال. فرماتے ہیں کہ بے شک اس وقت تک مفتی اس قابل نہیں ہوتا جب تک فتویٰ دینے کے وقت یہ دعا نہ کرے، اے اللہ مجھ سے اسے بچا اور اس سے مجھے بچا. سبحان اللہ. میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ میری گرفت ہو جائے، اور میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے اور وہ قابل گرفت ہو جائے. حضرت امام مالک کے بارے میں ان کے شاگرد لکھتے ہیں، اس میں حضرت علامہ ابن عبد البر فی التمہید میں لکھتے ہیں کہ امام مالک سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا جب بھی مجھ سے کوئی فتویٰ لیا جاتا ہے، کسی سوال کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو میں سب سے پہلے میں اس مسئلے کے بارے میں بولتا ہوں جس میں مجھے امید ہو کہ میں اچھا ہوں، مجھے دسترس حاصل ہے. پھر فرمایا میں اس کا جواب دینے سے پہلے میں اپنے آپ کو دوزخ اور جنت کے سامنے کھڑا کر دیتا ہوں. پھر فیصلہ کرتا ہوں کہ اگر اس جواب میں جنت کا مستحق ٹھہروں تو جواب دیتا ہوں، اور اگر نہیں تو خاموشی اختیار کرنے کو افضل سمجھتا. پھر آپ فرماتے ہیں، حضرت آپ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ ایک روز شہدت مالکا سئل عن 48 مسئلہ. فرماتے ہیں ایک روز امام مالک سے 48 مسئلے پوچھے گئے. فرماتے ہیں ایک اور روایت میں ایک روز 50 مسئلے پوچھے گئے. آپ نے اس میں سے 32 مسائل کے جواب میں فرمایا لا ادری، اور باقی مسائل پر فرمایا ہاں میں جواب دیتا. سبحان اللہ. ایک روز امام مالک مجلس میں تھے، کسی نے سوال کیا اور اس میں آپ نے اعراض فرمایا. کسی نے سوال کیا اور آپ نے اعراض فرمایا. پوچھنے والے نے کہا حضرت یہ تو بڑا عام سا مسئلہ ہے، جواب دے دیں. آپ نے فرمایا لیس فی العلم خفیف، فرمایا ھذا خفیف، آپ اس کا جواب دے دیں، یہ تو بڑا آسان سا مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا علم کے معاملے میں کوئی شے خفیف نہیں ہوتی. تم نے سنا نہیں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. علم کو جو ہلکا سمجھتا ہے، سمجھ لیں وہ ہلکا ہو جاتا ہے.
ہائے ہائے اور علم کو جو وزن دیتا ہے وہ ہمیشہ وزنی رہتا ہے، وہ اس کی قدر سلامت رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد امام مالک فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی مسئلے پر جواب دینے کا اہل سمجھتا ہے، سمجھ لو وہ اہل نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا عمل کیا ہوتا تھا؟ ان سے پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے ان سے پوچھیں۔ حضرت زید بن ثابت سے پوچھتے تھے، کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ لیں۔ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھ لیں۔ ان سے پوچھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھ لیں۔ ان سے پوچھ لیں، اب ان سے پوچھ لیں۔ وہ مسئلہ واپس اس پہلے صحابی کے پاس آ جاتا تھا جس نے بھیجا ہوتا۔ یہ ان کا عادت ہوتا۔ پھر اس ضمن میں دو روایات صرف پیش کرتا ہوں۔ امام شافعی سے پوچھا گیا کسی مسئلے میں، آپ خاموش ہو گئے۔ امام شافعی سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا، آپ خاموش ہو گئے۔ فقیل الا تجی، اے امام شافعی آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور حتی ادری الفضل فی سکوتی او فی الجواب، آپ فرماتے میں اس وقت تک جواب نہیں دیتا جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو جائے کہ میرے بولنے میں خیر ہے یا خاموش رہنے میں خیر ہے۔ یہ کون ہے؟ امام شافعی۔ فرماتے ہیں میں جواب اس وقت تک نہیں دیتا جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو جائے کہ میرے بولنے میں خیر ہے یا میرے خاموش رہنے میں۔ اس طرح امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، تو آپ یہاں پر امام خطیب بغدادی فی الفقہ والمتفقہ میں نقل کرتے ہیں، پوچھا گیا سمعت الامام احمد یستفتیٰ فیکثر ان یقول لا ادری، ان سے فتویٰ لیا جاتا، امام احمد بن حنبل کثرت سے کہتے لا ادری، میں لا ادری کو کہیں پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، اس وجہ سے یہ بحث ہے۔ پھر جب ان کے سامنے کوئی فتویٰ پیش کیا جاتا وہ اس وقت تک خاموش رہتے جب تک یقین نہ ہو جاتا کہ نہایت ضروری مسئلہ ہے، پھر احتیاط سے اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ اس ضمن کی آخری بات عرض کر رہا ہوں، امام بشر الحافی سے پوچھا گیا کہ فتویٰ کون دے سکتا ہے اور فتوے کے قابل کون ہے؟ آپ نے فرمایا من احب ان یسأل فلیس بأہل ان یسأل، جو یہ خواہش رکھتا ہے کہ مجھ سے سوال کیا جائے، سمجھ لو وہ اس کا اہل ہی نہیں کہ اس کا سوال کیا جائے، اس کا اہل ہی نہیں کہ اس سے سوال کیا جائے۔ اب آخر میں ایک خوبصورت روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک روز امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا۔ امام احمد بن حنبل کی روایت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال ہوا، پوچھا ای البلدان شر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شر کن جگہوں میں پایا جاتا ہے؟ سب سے زیادہ شر کن مقامات پر، کن جگہوں پر، کن پلیسز پر پایا جاتا ہے؟ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء سید المرسلین، آپ فرماتے ہیں لا ادری۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ لا ادری، لا ادری، ہائے ہائے، اس کا مطلب لا ادری اب سمجھ آئی، یہ تو سنت مصطفیٰ ہے، کائنات کا علم رکھنے والے، علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اتنے اللہ کے فضل کے باوجود حضور کی بارگاہ کی عاجزی دیکھیں، حضور کا تواضع دیکھیں اور اپنی امت کی تعلیم کا انداز دیکھیں، اسے بھی سنت بنایا، اگر نہ فرماتے تو یہ سنت نہ بنتی۔ آپ نے فرمایا لا ادری، آگے سنیے، فلما آتاہ جبریل، جب سیدنا جبریل امین آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال سیدنا جبریل امین سے کیا، جبریل ای البلدان شرون، سب سے زیادہ شر کہاں پایا جاتا ہے؟ جبریل امین کیا وہ جواب دے سکتے تھے جو حضور نے نہ دیا ہو؟ وہ ادب بارگاہ مصطفیٰ۔ میں تو یہ سمجھا کہ اللہ رب العزت جبریل امین کو حضور کے پاس اس لیے بھیجتا تھا، جبریل ادب سیکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ سے سیکھ۔
سبحان اللہ. اب وہ عرض کرتے ہیں لا ادری یا رسول اللہ مجھے بھی نہیں پتا. لا ادری یا رسول اللہ مجھے بھی نہیں پتا. حتی اسأل ربی عز وجل یہاں تک کہ میں خدا سے نہ پوچھوں. اس کے بعد فانطلق جبریل سیدنا جبریل علیہ السلام چلے گئے. ثم مکث ما شاء اللہ ان یمکث. تو جتنا وقت اللہ کے ہاں لکھا ہوا تھا اتنا وقت تو لگ گیا. پتا چلا کہ اگر اجلت میں جواب مل جائے تو اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے. تو 2 منٹ میں بھی تو مل سکتا تھا. اللہ رب العزت کی وحی بھی نازل ہو سکتی تھی. آپ السلام کو اللہ رب العزت اپنے ذرائع سے ڈائریکٹ بھی تو بتا سکتا تھا. مگر یہاں پہ حضور کی امت کے علماء کو اور امت کے فقہاء کو اہلیان فتویٰ کو مسند علم پر مسند فتویٰ پر بیٹھنے والوں کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے سکھانا مقصود تھا. ہر بات پہ ادری نہیں کہتے. ہر بات پہ کہتا تھا من نمی دانم. یہ الگ بات ہے کہ اکبر بہت من نمی دانم میں عظمت ہے. تو آپ نے فرمایا ثم جاء پھر آئے کہا یا محمد انکا سألتنی ای البلدان شرون. جو سوال کیا میں نے اللہ سے پوچھا. فقلت میں نے کہا لا ادری. پھر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلا گیا. یہ سیدنا جبریل امین کہہ رہے ہیں. پھر اللہ سے پوچھا مولا تو ہی بتا دے کہ سب سے زیادہ شر کہاں پایا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو اسواق بازاروں میں پایا جاتا ہے. سب سے زیادہ شر کہاں پایا جاتا ہے؟ بازاروں میں پایا جاتا ہے. بات یہ ہے ان بازاروں سے بچو. بازار دنیا سے بچو جہاں پہ حقد کے سودے بکتے ہیں. میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں. جہاں سے حسد کے سودے بکتے ہیں, جہاں پہ مقابلہ بازی کے سودے بکتے ہیں, جہاں پر دنیا داری کے سودے بکتے ہیں, دنیا کی محبتوں کے سودے بکتے ہیں, یہاں پر دنیا داری بکتی ہے. کہاں جاؤ؟ جو ایک صحابی دوسرے صحابی کو فرما رہے تھے تیری میری ملاقات اس بازار میں ہوگی. فرمایا کیا ادھر جنت میں بھی بازار ہیں؟ اس نے کہا ہیں. وہاں سودا ہوگا. وہاں کس شہر کا سودا ہوگا؟ وہاں اللہ کے دیدار کا سودا. تو بات یہ ہے ان بازاروں سے بچو. اب آخری بات ایک واقعہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا. ایک روز امام احمد بن حنبل اور حضرت یحییٰ بن معین ہم کیا تھے؟ معاصر تھے, دوست تھے. ایک روز امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اب جی چاہ رہا ہے کہ میں شیخ عبد الرزاق الصنعانی کی بارگاہ میں یمن میں صنعاء میں جا کر ان سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی صحبت میں بیٹھ کر سما کر. آپ نے فرمایا چلتے. اب روانہ ہو گئے. چند مہینے لگ گئے. راستے میں مکہ معظمہ آتا تھا. آپ نے فرمایا چلو وہاں بھی کعبۃ اللہ کی زیارت اور طواف کرتے ہوئے چلیں گے. جب وہاں پہنچے تو موسم حج قریب آ گیا. پھر آپ نے ارادہ کیا کہ پہلے حج ادا کرتے ہیں, اس کے بعد صنعاء جا کر شیخ عبد الرزاق کی بارگاہ میں جا کر سمائے السماع فی الحدیث کریں گے. ایک روز آپ قیام پذیر تھے, حج کے دن تھے. سیدنا یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ طواف کر رہے تھے اور طواف کے دوران نگاہ پڑی. انہوں نے دیکھا کہ شیخ عبد الرزاق الصنعانی تو خود طواف کر رہے ہیں. وہ تو بڑے خوش ہو گئے. انہوں نے کہا چلو جی ہمارا تو سفر بچ گیا. وہ تو خوشی دوڑتے دوڑتے آپ کو سلام پیش کیا. امام احمد بن حنبل کا سلام پیش کیا. انہوں نے آپ کو دعائیں دی اور دوڑتے دوڑتے آپ کے پاس آپ گھر پہ آئے. کہتے ہیں امام احمد بن حنبل بہت خیر ہو گئی. آپ نے کیا ہو گیا؟ فرمایا وہ جن کے پاس سفر کر کے ہم نے یمن جانا تھا وہ تو یہاں ہیں. ہمارا سفر بچ گیا, مشقت بچ گئی, ہمارے سفر کی صعوبت بچ گئی. اب تو یہیں بیٹھ کر حج کے دوران ہی ان سے سما کریں گے حدیث شریف لے کر, اور حدیث شریف کا درس لے کر یہیں سے واپس چلے جائیں گے. یحییٰ بن معین نہیں, بیٹھو ادھر ہی بیٹھو, سکون سے بیٹھو. حضور کیوں؟ وجہ یہ ہے
میں چلتے وقت میں نے یہ احادیث رسول کے لیے عہد کیا تھا. ہائے ہائے ہائے، یہ میرے ادب حدیث رسول کا تقاضا یہ ہے کہ نیت یہ کی تھی کہ صنعاء جاؤں گا آپ کی بارگاہ میں، وہاں بیٹھ کر حدیث رسول کا درس صحبت میں بیٹھ کے لوں گا. یہاں 100 دفعہ میں زیارت کرتا رہوں یہ اپنی جگہ، مگر حج مکمل کر کے پھر یمن جاؤں گا، صنعاء جاؤں گا، آپ کی صحبت میں بیٹھ کر سماع کروں گا تاکہ حضور کی حدیث کا ادب قائم رہے. سبحان اللہ. نیتوں کا بھی ادب ہے، ارادے کا بھی ادب ہے، سوچ کا بھی ادب ہے، پھر قدم کا بھی ادب ہے، اور ادب کا بھی ادب ہے. بات یہ ہے اسی ادب کو زندگیوں کا زیور بنائیں، زندگیوں کو مزین کریں، زندگیوں کو چمکائیں. یہ ادب نکل گیا تو خالی علم آپ کو نہیں بخشوا سکتا، اس علم سے ادب نکل گیا. یہ بڑی لمبی بحث ہے، اوپر چلے جائیں گے تو وہاں سے شروع ہو جائے گی، ابلیس سے بھی اور ملائکہ سے بھی. بھئی ان کو بچایا کس نے اور اسے نکالا کس نے؟ علم تو دونوں کے پاس تھا، ایک سکھاتا تھا ایک سیکھتا تھا. اس کی بے ادبی نے اسے نکال دیا، فرشتوں کے ادب نے انہیں بچا. بات یہ ہے ادب والے بنے. اور نظام المدارس بھی حضور سید شیخ الاسلام اور پھر علماء ربانیین کی بارگاہ سے سیکھا ہوا جو ادب ہے وہ آپ کو پہنچا رہا ہے. اللہ رب العزت اس ادب کو اپنے لیے زیور ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وما علینا الا البلاغ المبین.